حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 360 بتوں کو گرایا جو وہاں پر اندر تصویریں تھی ان کو پوچھ کر صاف کر دیا. جب پورا خانہ کعبہ ان آلائشوں سے پاک ہوا باہر تشریف لائے اور بلال سے کہا بلال جاؤ خانہ کی چھت پر, خانہ کعبہ کی چھت پر آج اذان دے دو. یہاں پہلی اذان ہونے والی ہے مکہ میں, پہلی اذان ہے حرم کعبہ سے. حضرت بلال حبشی جوش محبت میں چڑھتے چلے گئے, رسی ڈالی, خانہ کعبہ کی چھت کافی اونچی تھی, چڑھ گئے. بعض بزرگوں نے فرمایا حضرت بلال کو یہ خیال ہی نہیں تھا, خانہ کعبہ کی چھت پر تو بڑے محبت میں چڑھ گئے کیونکہ وہ جب مسجد نبوی سے اذان دیتے تھے تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دیتے تھے. ہر مؤذن آج بھی کہاں منہ کر کے اذان دیتا ہے, قبلے کی طرف منہ کر کے دیتا ہے. حضرت بلال چھت پر چڑھ گئے, پھر سوچنے لگے اب منہ کس طرف کروں, کعبہ تو نیچے آ گیا ہے, میں تو چھت پر ہوں, کدھر منہ کر کے اذان دوں. حضور کی طرف دیکھنے لگے, میرے آقا نے فرمایا بلال میری طرف دیکھ کر کے اذان دو. اسی کو بریلی کا امام کہتا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. اور کعبہ کیا کہتا ہے؟ بریلی کے امام کہتے ہیں غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. عزیزان گرامی وقار, یہ پہلی اذان ہے. بلال حبشی نے اذان دی. مکہ میں جتنے لوگ تھے سب پکڑ کر کے لائے ہوئے تھے جو بڑے دنوں سے جنگ لڑتے تھے, بدر میں گئے ہوئے, احد میں گئے ہوئے, خندق میں گئے ہوئے, خیبر میں آئے ہوئے کئی لوگ تھے وہاں پر, سب کو پکڑ کر کے لایا گیا تھا اور سب مجرم تھے, قیدی تھے آج کے. اور صحابہ نعرہ کیا لگا رہے تھے؟ الیوم یوم الملحمہ, آج تو گوشت چھتڑے اڑانے کا دن ہے, یہ جتنے مارے تھے سب کا بدلہ لیا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ جاتے ہیں اور اس کے بعد مکہ والوں سے مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں اے مکہ والوں آج تم سب کے سب یہاں پر عاجز اور مجبور ہو کر کے آئے ہو, بتاؤ تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو, میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟ مکہ والوں نے ایک ہی زبان سے کہا انت کریم ابن کریم و اخ کریم, آپ کریم ہیں, شریف ہیں, آپ کے باپ بھی کریم تھے, آپ کریموں کے بھائی ہیں, آپ سے سخاوت کے علاوہ ہم کوئی امید نہیں رکھتے. حضور نے صحابہ سے کہا جو نعرہ لگا رہے ہو الیوم یوم الملحمہ بند کرو, آج چھیتڑے اڑانے کا دن نہیں ہے, الیوم یوم الرحمہ, آج رحم کرنے کا دن ہے. الا تثریب علیکم الیوم اذهبوا انتم الطلقاء, میرے آقا نے فرمایا جاؤ مکہ والو, آج تم سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی, تم سب کے سب آج معاف کر دیے گئے. یہ پہلا اعلان تھا. ابو سفیان دوڑے ہوئے آئے, وہ ہندہ آئی جنہوں نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا احد کے میدان میں, کلیجہ چبایا تھا سینہ چاک کر کے, وہ سب آئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں. آتے ہی عرض کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ نے ایسے سخت دلوں کو موم کر دیا تھا جو کسی کے سامنے جھکتے نہیں تھے, وہ آستانہ نبوی میں آج جھک گئے, سب جھک گئے. یہاں تک کہ صفوان ایک شخص ہے بہت سخت دشمنی, جس کے باپ کا قتل ہو گیا تھا بدر میں, وہ حضرت عمیر بن وہب, ایک صحابی حضرت عمیر بن وہب جن کے بیٹے کو حضور کے پاس قیدی بنایا گیا تھا اور وہ قتل کرنے کے لیے مدینے آئے تھے حضور کا, تلوار کو زہر میں بجھا کر. یہ صفوان اور عمیر دونوں بہت قریبی ساتھی تھے, کعبہ کے حتیم میں بیٹھ کر کے دونوں نے مشورہ کیا تھا اور حضور کا قتل کرنے کے لیے عمیر بن وہب آئے تھے. مدینے میں آئے, حضور نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا بیٹا میرا قیدی آپ کے پاس خیر خیریت لینے آیا. حضور نے فرمایا سچ بتاؤ, وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کر کے آئے ہو. وہ غیب دان نبی نے اتنا کہا تھا, عمیر بن وہب کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی, کلمہ پڑھ لیا, ایمان لائے, اور واپس آئے تو دوست ابھی ایمان لایا ہوا نہیں تھا صفوان, وہ چھوڑ دیا. عمیر بن وہب کو ڈانٹنے لگا تجھ کو تو قتل کرنے بھیجا تھا, تو خود مسلمان ہو گیا. اب صفوان کو بہت سمجھاتے تھے لیکن سمجھتا نہیں. جس دن فتح مکہ ہوا اس نے کہا کہ میں یہاں ان کے سامنے قیدی اور مجبور بن کر کے رہنے سے خودکشی کرنا پسند کرتا ہوں. گھوڑا لے کر دوڑ پڑا, کہا کہ میں سمندروں میں جا کر کے چھلانگ لگاؤں گا اور ڈوب کے مر جاؤں گا لیکن محمد کے ہاتھ میں نہیں ہوں گا. اتنا کٹھور دل. عمیر بن وہب آئے, کہا کہ یہ خودکشی کرنے جا رہا ہے, سوسائڈ کرنے جا رہا ہے.
دوڑتے ہوئے آئے, کہا دیکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو معاف کیا, ہندا کو معاف کیا, سب کو, تو کون سا بڑا ہے, آ جا. کہا نہیں میں نہیں آ سکتا. تھوڑی دیر کے بعد پوچھنے لگا کیا وہ مجھ جیسے کو معاف کریں گے؟ میں نے تو ان کے قتل کا منصوبہ بنایا, بدر میں ان کے سامنے, احد میں ان کے سامنے, خندق میں ان کے سامنے, مجھے معاف کریں گے؟ عمیر نے کہا معاف کریں گے, میری بات تو سن. کہتا نہیں مجھے یقین نہیں. حضرت عمیر آئے, کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج فتح مکہ آپ نے فرمایا یوم الرحمہ ہے, رحمت کا دن ہے. میرا قریبی دوست تھا صفوان, اگرچہ وہ آپ کی دشمنی میں کئی سال بتایا, ایک رحم کی بھیک چاہتا ہوں, اسے معاف کرنے کا آپ پروانہ دے دیں. حضور نے فرمایا جاؤ اس سے کہہ دو میں نے معاف کیا. بس ایک ہی جملہ ہے, ایک ہی جملہ ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے, دینے والا ہے سچا. ہاتھ اٹھتے ہی, منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. لب واہ ہیں, آنکھیں ہیں بند, پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. یا رسول اللہ. عمیر بن وہب نے کہا یا رسول اللہ وہ مانے گا نہیں میری بات, کہہ دوں گا آپ نے معاف کیا, مانے گا نہیں. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا بس آپ کا امامہ چاہتا ہوں. آپ امامہ دے دیں اپنا, نشانی دکھا دوں گا. امامہ کسی کو دیا نہیں جاتا. حضور نے ایک کافر جو کٹر دشمن تھا اس کو بچانے کے لیے عمیر بن وہب ریکویسٹ کر رہے ہیں, فوراً اپنا امامہ شریف اتار دیا. کہا لے جاؤ. عمیر بن وہب امامہ شریف کو لے کر کے آئے. صفوان جو گھوڑے پر بیٹھ کر سمندر میں چھلانگ لگانا چاہا تھا, کہا سن لے میری بات, میں نہیں کہتا تھا کہ وہ معاف کریں گے, میں نے جا کر تیرے بارے میں کہا انہوں نے معاف کر دیا. کہا کیا بات ہے, کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ نکال کر کے دکھایا وہ امامہ مبارکہ رسول اللہ کا جو آپ کے سر پر سجا ہوا تھا. صفوان سے کہا کہ یہ دیکھ انہوں نے نشانی کے لیے امامہ بھیجا. صفوان کا دل موم ہو گیا, کہا میں نے ایسا انسان ہی نہیں دیکھا دنیا میں, میں نے ایسا انسان ہی نہیں دیکھا. امامہ مبارکہ کی خوشبو کیا گئی اس کے سینے میں. دوڑتا بھاگتا ہوا واپس آیا, جو سوسائیڈ کرنے کے لیے گیا تھا واپس دوڑتا ہوا آیا, حضور کے قدموں میں گر گیا. اور اس کے بعد بعض روایتوں میں کہا گیا ہے وہ کہتا تھا کہ آپ کے بار میں تو جان بچانے کے لیے گیا تھا, اب اگر یہ مار بھی دیں تو مجھے پرواہ نہیں, اس لیے کہ میرا دل ان کے قدموں میں گر گیا ہے, اب قتل بھی ہو جاؤں ان کے ہاتھ سے تو کوئی پرواہ نہیں, خوشی سے مر جاؤں گا. عزیزان گرامی وقار, اسلام کی اسٹیبلشمنٹ میں میرے آقا کے حکیمانہ افعال کو اگر میں ذکر کروں راتیں گزر جائیں گی, اتنا آسان نہیں تھا. فتح مکہ کے بعد کیا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن عمرہ فرماتے ہیں, عمرہ کے بعد فوراً آپ مدینہ طیبہ کے لیے رخصت ہو رہے تھے, تو یہ اعلان فرمایا تھا اے مکہ میں تجھ سے بے حد محبت کرتا ہوں, کاش مکہ والوں نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں زندگی بھر کبھی مکہ چھوڑ کر نہ جاتا. مکہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رخصت ہوئے, واپس مدینے آئے. یہ 7 ہجری کی بات تھی. اس کے بعد کچھ بڑی جنگیں ہوئی ہیں, دوسرے لوگوں سے جنگ حنین ہوئی ہے, جنگ تبوک ہوئی ہے, اور اس کے بعد 10ویں ہجری تھی. 10ویں ہجری کا پھر رمضان کے بعد ذی القعدہ 26 ذی القعدہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ اس سال حج کرنا ہے. یہ حضور کا آخری حج بھی ہے, پہلا حج بھی, یعنی ہجرت کے بعد. اس سے 1 سال پہلے حضرت ابوبکر حضرت علی کو حج کے لیے قافلے میں امیر بنا کر کے بھیجا تھا حضور نے. انہوں نے آ کر اعلان کر دیا تھا آج کے بعد سے کوئی مشرک مکہ میں داخل نہیں ہوگا. وہ حضرت ابوبکر حضرت علی کے اعلان کے بعد سے آج تک اسی بات پر عمل کیا جاتا ہے, حدود مکہ میں کسی غیر مسلم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں. 10ویں ہجری تھی, حضور نے جیسے ہی اعلان فرمایا کہ اس سال حج کے لیے جانا ہے, خبر ایسی پھیل گئی, پورے عرب کے قبیلے جتنے مسلمان ہوئے تھے جوق در جوق قافلوں میں شریک ہونے لگ گئے. مدینے آ گئے. مدینے آئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابیار علی سے اپنا احرام باندھا, جس کو آج مسجد علی کہتے ہیں, وہاں سے احرام باندھا. یہ 26 ذی القعدہ کا دن تھا, اور یہاں سے چلتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. غسل فرمایا,
हुजूर ने क़िरान का एहराम बांधा था, उम्रा और हज दोनों मिला करके। उस वक्त मक्का पहुंचने तक सहाबा की जो जमात बढ़ती गई, वो तकरीबन 1,20,000 की तादाद थी। 1,20,000 के करीब सहाबा सब जमा हुए। हुजूर के साथ हज करना है, कौन नहीं करता। सब जमा हो गए थे, सारी अज़वाज मुतहरात भी हुजूर के साथ थीं। उम्रा करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब हज के अरकान खुद बनफ्से नफीस सिखा रहे थे, सारे अरकान सिखा रहे थे। तवाफ किस तरह किया, हजर अस्वद को किस तरह चूमा, सफा मरवा पर क्या क्या दुआएं की। सहाबा एक एक चीज नोट करते जा रहे थे, क्योंकि ये शरीयत बनने वाली है, कयामत तक आने वालों के लिए मिशाले राह है। हर अमल की हिफाजत सहाबा कर रहे थे। फिर 7 ज़िलहिज्जा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम यानी हरम पाक में खुतबा दिया। 8वीं ज़िलहिज्जा को मिना में तशरीफ लाए, पूरा दिन क़याम किया। 9 ज़िलहिज्जा को अरफात में आए, अरफात का मैदान हुजूर का ये आखिरी खुतबा है, हज्जतुल विदा, जो दस्तूर हयात है सारे मुसलमानों के लिए क़यामत तक के लिए। हुजूर ने वहां पर जो खुतबा दिया था, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफू। ऐ लोगो, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुज़क्कर और मुअन्नस पैदा किया, मर्द और औरत पैदा किया। तुम्हारे दरमियान कबीले बनाए गए ताकि तुम्हारी तारीफ हो, तुम पहचाने जा सको। याद रखो, तुम सब के सब आदम की औलाद हो और आदम को मिट्टी से बनाया गया है। आज के बाद न किसी गोरे को काले पर फजीलत है, न किसी अमीर को गरीब पर फजीलत है। अगर किसी को फजीलत है तो सिर्फ तकवा की बुनियाद पर है। अल्लाह के नजदीक सिर्फ वही मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम है। औरतों के हुकूक के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके साथ बदसलूकी करने से डरो, उनके साथ बुरा सलूक करने से डरो। बांदियों के हुकूक बताए, मजदूरों के हुकूक बताए, पड़ोसियों के मुतालिक बताया, और फिर आखिर में फरमाया, तुम में से जो हाजिर है वो गायब तक मेरे पैगाम को पहुंचा दो। इस खुतबे के बाद हुजूर ने एक जुमला फरमाया, मैंने जो कुछ भी कहा है उसको महफूज रख लो। हो सकता है आज के बाद इस जगह पर मैं दोबारा तुमसे मुलाकात न कर सकूं। और फिर वह आखिरी आयत कुरान की, 23 साल से कुरान नाजिल हो रहा था, आयत नाजिल हुई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने फरमाया, 6ठे पारे की आयत है, आज के दिन तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। अल्लाह फरमाता है, मैंने अपनी तमाम नियामतें मुकम्मल तुमको दे दी और तुम्हें इस्लाम देकर मैं राजी हुआ। कुरान की आखिरी आयत थी। हुजूर ने फरमाया, कुरान के नाजिल होने का सिलसिला बंद हो गया, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला है।